اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی پہلی 5 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدایت ہے اللہ سے تقوی رکھنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور جو صلاۃ قائم کرتے ہیں اور جو رزق اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور اس کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں کہ آخرت اور قیامت برپا ہوگی، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو اس سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوا اللہ کی طرف سے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں اپنے رب کے پاس قیامت کے بعد۔ ناظرین، سورہ بقرہ کی ان 5 آیتوں کے ترجمے کے ساتھ ایک مختصراً پوری بات بتا دی گئی کہ کون لوگ ہیں جو اس قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کون لوگ ہیں جو حقیقی فلاح کے مستحق ہو سکتے ہیں، وہ جن کے اندر یہ 5، 6، 7 خوبیاں ہوں۔ اللہ کے اوپر ایمان ہو، آخرت کے اوپر ایمان ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان ہو، اور ان کے اوپر نازل کی جانے والی کتاب کے اوپر ہو، اور اس کے ساتھ اس سے پہلے جو پیغمبر آئے ہیں، جو پیغام لے کے آئے ہیں، ان کے اوپر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ قیامت کے اوپر مکمل یقین ہو، کیونکہ قیامت اور اللہ اور یہ ساری چیزیں، جنت اور دوزخ، ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں کسی نے دیکھا نہیں ہے ان کو، اور ان کو وہ ہمارے شعور سے ماورا ہیں اور شعور کے آگے ہیں، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ لیکن اس کے اوپر ایمان لانا اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو دنیا میں ہدایت یافتہ ہیں۔ تو گویا ایک مومن کی پوری تعریف کر دی گئی ان قرآن کی 5 آیتوں کی صورت میں، اور اسی طرح سے یہ سورہ 1 سے لے کے 39 تک کا ہم ایک مختصر بیان بھی کریں گے۔ اس میں یہ بتائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن نازل ہوا تو اس میں جو ہے پہلے ایمانیات کی بات کی گئی، اور پھر اس میں اس کے جو پہلا حصہ ہے، کون لوگ ایمان لائیں گے اور کون لوگ ہیں جو ایمان نہ لانے والوں کی رکاوٹیں اور ان کی ذہنی الجھنیں بیان ہوئی ہیں، جن میں قرآن کے نزول کے بعد مبتلا ہو گئے تھے۔ اس ضمن میں بنو اسماعیل کو متنبہ کیا گیا کہ ان پر اللہ کی کتاب
نے حجت تمام کر دی ہے، اب ان کی شامت ہی ہے جو یہودی فتنہ پردازوں کے چکمے میں آ کر اپنے آپ کو اس نعمت عظمیٰ سے محروم کر بیٹھے۔ یہ تمہیدی حصہ اس سورہ کا آدم کی خلافت کی بات کی گئی اور شیطان کے حاسدانہ مخالفت کی سرگزشت پر ختم ہوتا ہے۔ آدم اور شیطان کی یہ سرگزشت ایک آئینہ ہے جس میں تمام مخالفت اور موافقت کی پوری تصویر سامنے آ جاتی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کی دعوت سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ فرشتوں کو آدم کے خلافت پر اعتراض کرنا اور اپنے اعتراض کا جواب پا جانے کے بعد مطمئن ہو جانا مثال ہے ان لوگوں کی جو مخالفت کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعض پہلو نہ سمجھنے کے سبب سے وجہ سے شروع میں آپ کی رسالت کے بارے میں شک اور شبے میں مبتلا تھے، مخالفت کر رہے تھے۔ لیکن چونکہ یہ لوگ نیک دل تھے، حق پسند تھے، حاسد اور ہٹ درم نہیں تھے، اس وجہ سے جو ہی ان پر اسلام کی اور قرآن کی حقیقت واضح ہو گئی، وہ آپ کے حامی اور مددگار بن گئے۔ اس کے برخلاف شیطان کی مخالفت کی مثال ہے ان لوگوں کی مخالفت کی جو غرور نسب، حسب و نسب کے غرور اور جاہ و جلال، دولت اور جو دنیا کی چلت پھرت ہے اس کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے۔ مثلا یہود اور سرداران قریش اس طرح کی مخالفت کرنے والوں کی مخالفت اس حقیقت کے واضح ہونے سے دور نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھ جایا کرتی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی صداقت جتنی ہی زیادہ واضح ہوتی گئی اتنی ہی ان لوگوں کی عداوت بھی بڑھتی گئی۔ اس تصویر میں یہود اور ان کے ہم نواؤں پر حقیقت واضح کی گئی۔ آدم کی خلافت کے خلاف جس نوعیت کا غم و غصہ حسد ابلیس کو تھا، اسی نوعیت کا غم و غصہ حسد اللہ کے آخری رسول کے خلاف تم کو ہے، قریش کو، یہود کو۔ ساتھ ہی یہ حقیقت بھی واضح کر دی گئی کہ جس طرح ابلیس کی مخالفت کے باوجود، اس کے حسد اور غصے اور غرور کے باوجود آدم کی خلافت قائم ہو کر رہی، اسی طرح تمہاری دشمنی اور تمہارے حسد کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قائم ہو کے رہے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔